دیا ہے پی ٹی ایم سے بات کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس جرگے میں آپ دونوں شامل ہیں, اور دوسری بات ہے کہ پی ٹی ایم کے تو بہت سارے مذاکرات, بہت سارے مطالبات ایسے ہیں کہ وہ کوئٹہ میں بھی ہیں, پڑوسی کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں, جو لوگ لاپتہ افراد ہیں, جیلوں میں ہیں, قیدی, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو وہ یہ کمیٹی اور یہ جگہ کس طرح حل کریں گے؟ دیکھیے جی, آج تو بنیادی طور پر جو میٹنگ تھی وہ جو فاٹک میں آنے والا جو ترقیاتی منصوبہ ہے 10 سالہ, اور کس طریقے سے فنڈز کی لوکیشن ہوگی, اس کے لیے کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگی, کون کون سی ٹارگٹ ایریاز ہیں, کہاں کہاں پر وہ کس طریقے سے وہ ڈسٹریبیوشن ہوگی, 30% ہمیں کس طرح ملے گا. اس کے بعد بنیادی طور پر ہمارے وہ وہاں جرگے پر بھی بات ہوئی, اور پہلے بھی ہمیں وہ میسج کنوے ہو چکا تھا. مذاکرات سے ہم نے کبھی انکار نہ کیا ہے اور نہ آئندہ کریں گے. ہم ایک پرامن اور عدم تشدد کے اصولوں پر کی بنیاد پر قائم کی گئی ایک تنظیم ہے, اور عدم تشدد کے اصول پر ہی ہماری جدوجہد ہے. لیکن آگے جانے کے لیے جو باقی معاملات اس کا جواب تو میرے خیال میں آپ نے خود دے ہی دیا کہ ہمارے لوگ تو ہر کہیں پر موجود ہیں. ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر اکائی کی, بالکل وسیم صاحب اس کی صدارت کرے اس کمیٹی کی, لیکن ہر اکائی کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے, وفاق کی بھی, چاروں صوبوں کی بھی, کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ پورے پاکستان اور وفاق سے ریلیٹڈ ہے. تو بے شک اس کی سربراہی سیم ہی کرے, لیکن تمام اکائیوں کی نمائندگی ضرور ہے. آپ لوگوں کی نمائندگی تو اب اس جرگے میں ہوں گی کہ نہیں؟ یہ جرگہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گی, کب بات کرے گی, منظور پشتین سے کب بات کرے گی, کیا ذرا ڈیٹیلز ذرا بتائیں. دیکھیے جی, یہ تو آج تو ہمیں صرف پیغام دیا گیا ہے, باقی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے کی بیٹھک ہوگی. فی الحال تو ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا, تو اس کے ساتھ مشورہ کریں گے, اس کے بعد ہی ہم آئیں گے اپنی جو ہمارا نقطہ نظر اس کے ساتھ. روایت یہ ہے جب ریاست کسی کو ہار ڈالتے ہیں تو پہلے کمیٹی بنا کر مذاکرات کرتے ہیں اور اس کو ناکام بنانے کی صورت میں پھر کارروائی کرتے ہیں. کیا ایسی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے پوائنٹ آف ویو میں کلیئر ہیں. ہماری اسٹرگل تو جاری رہے گی, جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہماری اسٹرگل جاری رہے گی. اب ریاست کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, یہ ریاست کا کام ہے. ہم تو ابھی تک جتنے وہاں پر عملیات ہوئی ہے, جتنے وہاں پر قصے ہوئے ہیں, اسی کی فریاد اٹھائے ہم آئے ہیں, اور دنیا کے سامنے وہی فریادیں ہم نے رکھی ہیں. آئندہ اس سے زیادہ ریاست ہمارے ساتھ کیا کرتی ہو تو اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ دیکھیں. ہم تو ایک نان وائلنٹ جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں, اور ایک نان وائلنٹ جدوجہد اپنے حقوق کے حصول کے لیے جاری رہے گی. آپ تو پی ٹی ایم کے سرکردہ رہنما ہیں, علی وزیر صاحب بھی ہیں, عربی بھی ان کے ساتھ ہیں, الیکشن جیتا ہے, MNA بن گئے ہیں, تو ابھی اگر یہ کمیٹی جرگہ ملاقات کرے گی تو کیا مطلب آپ لوگوں کے پہلے کیا ڈیمانڈ ہوں گے ان کے لیے؟ دیکھیے جی, ہمارے ڈیمانڈس تو میرے خیال میں بہت ہی واضح ہیں. آپ لوگوں نے شاید کئی دفعہ سنے بھی ہو, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. اب یہ میں نے جرگوں کو ایک اور بھی بات واضح کر دی کہ بطور ایک شہری ہمارا اور ریاست کے درمیان آلریڈی ایک معاہدہ موجود ہے جس کو آئین کہتے ہیں. اس آئین پر اگر من و عمل ہو گیا تو میرے خیال میں نہ کسی مذاکرات کی ضرورت ہے, نہ اس میں مزید کلیریفیکیشن اور مزید اس کی ایکسپلینیشن میں جانے کی ضرورت ہے. وہ اگر ہو گیا تو میرے خیال میں تمام آئین پر من و اگر اٹس ایکچوئل لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہوا تو ہمارے مطالبات میرے خیال میں اس کے ساتھ حل ہو جائیں گے. علی صاحب ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو جرگہ بنایا گیا ہے تو یہ کیا وہ لاپتہ افراد وہ چیز وہ آپ کے لیے کر سکے گی کچھ کے اس میں؟ دیکھیے, جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ ریاست پہلے ایک جرگہ بنا لیتی ہے, اس کے بعد پھر اس کی مرضی ہوتی ہے, اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ریاست نے پہلے بھی کمی کوئی نہیں چھوڑی ہے, خواہ وہ پشتونوں میں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ہو, لاپتہ افراد کے حوالے سے ہو, گھر مسمار کرنے کے حوالے سے ہو. اس سے اور کیا تکلیف ہوں گی, شاید ہم جیل چلے جائیں گے یا کوئی اور بات ہوگی. تو اسے ریاست پہ یہ واضح ہو چکی ہے کہ ہم بار بار گرفتاریوں کے باوجود, ٹارچر کے باوجود, ہمارے ساتھیوں کو ارمان لونی اور دوسرے ساتھیوں کو شہید کرنے کے باوجود ہم اپنی تحریک اور اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور یہ بات ابھی بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں, ہمارے مطالبات بالکل واضح ہیں.
यहाँ तक जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ तो इन्होंने डेवलपमेंट काम के हवाले से और उनके इसके हवाले से इन्होंने जो ये आज की मीटिंग थी इस हवाले से आखिर में इन्होंने 2-3 जरगों के हवाले से और इन हवालों से बात छेड़ी है। तो जरगों के अपने उसूल होते हैं, अपने तरीक़ेकार होते हैं। हमने पहले भी ये वाज़ेह किया हुआ था कि हमारा जरगा हम जो है सिर्फ फाटा तक सूबे तक, बल्कि हम हमारी जो है ना पूरी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पख्तूनों को छोड़े पूरी जितनी महकूमतें है वो हमारी इस तहरीक को सपोर्ट भी कर रही है, हिमायत भी कर रही है और उनकी दिली ख्वाहिश भी है कि वो हमारे साथ चले। देखिए इस बात के हवाले से रियासत अगर पीर भी अपना एक टाइम में या हमें मुज़ाकरात में पनसवाना चाहती है या वो मुज़ाकरात में उस हवाले से आना चाहते हैं तो देखिए मुज़ाकरात से हम इनकार नहीं करते हैं। अगर ये सिंसियर हो इस चीज़ में वो हल करना चाहते हो इस हवाले से तो बिल्कुल हम मुज़ाकरात से न पहले इनकारी थे न है और न रहेंगे, बशर्ते के रियासत की उसमें अच्छाई शामिल हो, नेक नियत शामिल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग नहीं निकल आए, आज क्या वजह? प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जहाँ तक बात थी यहाँ पे सीएम ने इस हवाले से हमारे साथ बात की, कुछ हमारी बातें उनके साथ ऐसी हुई, हमने उसके बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हमारी ठीक है आपकी सरबराही हमें कबूल है लेकिन इसको वफाक के हवाले से इतराज़ करना होगा क्योंकि वफाकी नुमाइंदगी और वफाकी सरबराही में बेशक आप हमारे सीएम हैं, आप भी ऐसे एक मुतसरा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी ये गुज़रे हैं, लिहाजा हमें वफाक से इस हवाले की अप्रूवल होनी चाहिए और आपकी बिल्कुल सरबराही पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। और साथ हमने ये भी वाज़ेह कर दिया कि आप लोग बेशक जरगा भेजें, फिर हम उसके बाद अपने साथी मशवरा करेंगे, फिर आगे जिस तरफ बढ़ते हैं हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। आज तक इन्होंने बहुत सी बातें की हैं लेकिन हम कई गलत रास्ते पर नहीं चले, न हमने गलत अल्फाज आज तक अदा किए हैं। हम रियासत की इन जुल्म और जबर के लिए पहले खड़े थे, खड़े रहेंगे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हम अपने हक की आवाज़ हर सूरत में उठाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।